خود علی کی تلاش میں نکل پڑے. یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں، میں کیسے جاؤں داماد کے پاس. اب خود چل پڑے تلاش کرنے. دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو چادر اتر کرتا ذرا اوپر چڑھ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگی ہوئی تھی. تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے، قم یا ابا تراب. بڑے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو. ابو تراب کا مطلب تھا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے تمہارا دونوں کا جھگڑا، لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا. یہ پیغام ہے ابو تراب میں. اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ گئے تھے جیسے میں لیٹ زمین پر ایسے لیٹ. ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، یہاں. حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا. ٹھیک ہو، دیکھ رہے ہو. پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا. یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر، یہ زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر، اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر. ٹھیک ہو گیا، سمجھ میں آ گئی صورت. آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی، دونوں بولو ہماری. نہیں پوچھا ہاں بھائی علی کیا مسئلہ ہے، ہاں بھائی فاطمہ کیا مسئلہ ہے. مسئلے پوچھنے والے ہور لڑائی پواتے آ جانتے ہیں. یاد رکھنا اگر صلح کرانی ہو مسئلے نا، ہاں بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے. وہ ڈھیر چوکھا جھگڑا پاتے آ جاندے، پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جاندہ ہے. آپ نے نہیں پوچھا علی ہاں کیا ہوا، فاطمہ کیا، چلو بولو صلح ہو گئی. انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی. بس آپ اٹھے باہر نکلے، اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگمگ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. میرے بھائی بہنوں، صلح سے رہو، محبت سے رہو. یہ گزرگاہ ہے، گزر جائے گی. یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گے نہیں ملے گی. گزارا ہی کرنا ہے، گزارا ہی کرنا ہے. ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں. ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، زبان کا بول میٹھا کریں، صحیح سنو صحیح بولو، غلط نہ سنو غلط نہ بولو. دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار. اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے. تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندا کرو. اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے، آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی. اپنے آپ کو گندا کرنا چاہو گے. کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی. اپنے آپ کو گندا کرنا چاہتے ہو. کسی کی برائی سنو گے تمہارے اندر زہر بھرے گا. اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو. ایک نئی ریسرچ آئی ہے، جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں، انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہویا. اوپر سے میسج سارے نیگیٹو جا رہے ہیں. جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھکاں کٹی جاوے یہ دے پلے کا نہیں پڑنا. اور جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے. اوپر سے میسیجنگ اتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری باڈی ریلیکس ہو جاتی. میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے. نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو. انسان کے اندر نیگیٹو پازیٹیو نہیں ختم ہو سکتا، نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے. اب نیگیٹو کدھر چل رہا ہے؟ یہ امجد کیا کرتا ہے، یہ احسان کیا کرتا ہے، یہ یوسف کیا کرتا ہے. ساری نیگیٹیوٹی ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی. اب تم کیا کرو گے؟ اس کو بند کر دو. مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا، مجھے آصف کو نہیں دیکھنا. لیکن نیگیٹیوٹی تو ہے، وہ جائے گی کہاں؟ اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا، پھر اللہ تمہیں اپنے نیگیٹو دکھانا شروع کر دے گا. تمہاری جو نیگیٹو طاقت ہے نا وہ تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی. جب تم اپنے عیب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا. اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا انعام ہوگا. ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھ. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو اچھا سمجھ.
وہ ہے نا ہمارے اقبال کا شاعر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوبنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اوروں کے عیب سننے چھوڑ دو، یہ اخبار پڑھنے چھوڑ دو، یہ ٹاک شو سننے چھوڑ دو. یہ نرا زہر ہے. ٹاک شو سن کے لگے گا کل پاکستان تے قیامت آمن والی. ایسے بے وقوف بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سب پیسے کا چکر ہوتا ہے. اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یہ میڈیا پتہ نہیں کیا ظلم و ستم ڈھا رہا ہے. اگر آپ اپنے من میں ڈوبنا چاہتے ہو، طریقہ بتا رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ہے نا. تو اگر میرا نہیں نہ بنتا نہ من اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوبنے کا راستہ آنکھیں بند کر لو. کس سے؟ اوروں کے عیب دیکھنے سے، اوروں کی کمیاں دیکھنے سے. تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا من سامنے آنا شروع ہو جائے گا. کان بند کر لو، میں نے نہیں کسی کی برائی سننی، تو آپ کو اپنی برائیاں سنائی دینے لگ جائیں گی. میں نے نہیں کسی کی برائی کرنی، تو آپ کے سامنے اپنی برائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. چونکہ نیگیٹو طاقت بند نہیں ہو سکتی، وہ چلے گی، لیکن پھر چلے گی کہاں؟ آپ کے لیے چلے. آپ کے عیب دکھائے گی، آپ کی برائی دکھائے گی، آپ کی کمی دکھائے گی. آپ کو فکر پیدا ہو جائے گا کہ میں اسے کیسے ٹھیک کروں. تو آپ کی پازیٹیو طاقت پر خرچ ہونا شروع ہو جائے گی کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے. اگر آپ نے آنکھیں ادھر ہی فوکس رکھی تو اپنے آپ کو کبھی یاد نہ کر سکو گے، اپنے من میں کبھی ڈوب نہ سکو گے. ہمیشہ اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے مر جاؤ گے، اوروں کی پگڑیاں اچھالتے اچھالتے مر جاؤ گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ذلت کے ساتھ اٹھنا پڑے گا. کسی کے برا ہونے کے لیے یہ نہیں کہ شرابی ہو، زانی ہو، سود خور ہو. میرے نبی نے کہا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو برا کہتا ہو، اوروں کو حقیر جانتا ہو، اوروں کو حقیر جانتا ہو. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سب کو اچھا کہتا ہے. ساری دنیا کے انسانوں سے دل صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو. ہمارے علاقے میں ایک فوتگی ہوگی تو ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کلخانی یہ وغیرہ. ہم اس میں ایک ہماری تہذیب چلی آ رہی، ہم جاتے ہیں، بیان وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو ایک بیٹھے تھے صاحب، تو بڑی اچھی داڑھی، ٹوپی. تو میں ان کو آگے بڑھ کے سلام کرنے لگا، السلام علیکم. تو انہیں ہاتھ یہاں کر لے گا. میں کہا پتہ نہیں لگا بھی میں ہاتھ میں لایا. میں کہا جی السلام علیکم. وہ بیچارے فوت ہو گئے. یہ نفرت ان کے اندر خود نہیں اٹھی، یہ ممبر سے سنو ہی بات نے ان کے اندر نفرت بھر دی کہ میں انسان تو ہوں، چلو میں ان کے نزدیک کافر ہوں گا، انسان تو ہوں، تو انسان سے مصافحہ کرنے میں کیا ہے؟ میرے نبی نہیں مصافحہ فرماتے تھے. جب آدمی اوروں کے عیب دیکھتا ہے تو نفرت یہاں تک چلی جاتی ہے کہ وہ جانور بن جاتا ہے، اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. جب وہ اپنے عیب دیکھتا ہے تو اس کے اندر انسانیت بیدار ہو. اپنے من میں ڈوب کر، اپنے من میں ڈوبنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. عیب دیکھنا چھوڑو، عیب سننا چھوڑو، عیب پڑھنا چھوڑو، یہ ٹاک شوز چھوڑو، یہ سارے منفی پروگرام چھوڑو. تو پھر تمہارے اندر کا سسٹم آن ہوگا. پھر تمہارے اندر کی وہ جو سافٹ ویئر ہے نا، وہ ابھی اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ بیدار ہوگا جب تم یوں کر لو گے، مجھے نہیں سننا، مجھے نہیں دیکھنا. تو آپ کا اندر جاگے گا، پھر آپ خوبصورت ہوتے جاؤ گے. جب مرو گے تو اپنی روح کو دیکھو گے نورانی ہو کر ایسے نکلے گی کہ سارے عالم کو روشن کر کے اوپر جائے گی. تو بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے. یہ میں آخری بات بڑی اہم کی ہے میں نے. اپنے من میں ڈوبو، لوگوں کی کمیاں بولنا چھوڑ دو، دیکھنا چھوڑ دو، سننا چھوڑ دو، پڑھنا چھوڑ دو. پیغام محبت بن جاؤ، پیغام محبت بن جاؤ، پیغام محبت بن جاؤ. تو اللہ تمہیں اپنا آپ دکھا دے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک قول ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جب آپ اپنے آپ کو پہچانو گے آپ اپنے رب کو بھی پہچانو. تو نیت کرتے ہو سارے؟ تو یہاں سے اٹھتے ہی جس سے لڑے ہو صلح کر لینا، جس سے جھگڑا اس سے معافی مانگ لینا،
اور خاص طور پر خامن بیوی لڑے تو جاتے ہی صلح کرنا بھائی. میں بہت بیان کیا کرتا ہوں یہ. ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے رنگڑ، وہ بڑی اتھرے ہوندے اتھرے پٹھی ماتتے ہوندے. تو وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے. ایک دن میں نے ان کے گھر فون کیا، ان کی بیگم نے اٹھایا، وہ تھے نہیں. میں نے کہا بتا دینا میں نے فون کیا تھا. کہا جی اچھا. جب وہ آئے تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب ایک لطیفہ سنو. میں نے کہا سنو. کہ میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. میں نے کہا ارے اللہ کی بندی، میں انسان نہیں. کہا بالکل نہیں. کہ وہ کیسے؟ کہ بتا تیری میری شادی کو کتنے سال؟ میں نے کہا 27 سال. کہ 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ کہ میں سر کو جانے لگا کہ میں تو کبھی نہیں بولا ہنس کے بیوی کے ساتھ. کہ ابھی تمہاری باتیں سن کے پتہ چلا. کہ ابھی تو جو انسان بنا ہے آ کے پوچھتا بھی ہے، حال بھی پوچھتا ہے، ہنستا بھی ہے. بھائیو یہ زندگی مٹھی ہوئی ہے، اسے سیکھو اللہ کے واسطے. جتنا نماز کا سیکھنا ضروری اتنا گھر کی زندگی کا سیکھنا ضروری. علماء سے کہتا ہوں یہ اختلافی باتیں چھوڑ کر لوگوں کو دین سمجھاؤ، لوگوں کو معاشرت سمجھاؤ، لوگوں کو محبت سمجھاؤ. کیا آگ لگائی ہوئی ہے. اچھا ایک اور لطیفہ ہوا. ایک ہمارے زمیندار دوست تھے، ان کا نوکر ساتھ آتا تھا جماعت میں نا، ہوگا کوئی 60-65 سال کا، ہمارے علاقے کا ہی تھا. تو وہ میرے بیان سنتا رہتا. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب ایس واری میں اپنی بیگم نو آکھیا ہے ہن تو میرا دل کریندا ہے تینوں منجی تے باواں تے تیرے پیر دھوتے پیواں. اس میں نے آکھا لخ لعنت اس اکھے تے. پتہ نہیں تمہیں میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اور اگر لخ لعنت اس اکھے تے 40 سال میرا سر کٹے تو ہن پہ آنا میں تیرے پیر دھوتے پیواں. کہ میں نے کہ پتہ ہی کوئی نہ آئی نال بھائی بیویاں نال بھی چنگا کریندا. میں تو یہ سنیا بھی چھوٹے ڈنڈے نال ہی چلیندا ہے. اے تو ہن مولانا صاحب دیاں گلاں سنیاں بھائی بیویاں نال بھی چنگا کریندا تو میں تاں پہ آنا میں تیرے پیر دھوواں. اسے کیا فٹے منہ تیرے پیر دھومن ساری آتی تو میرا سر دھوتا اس لیے لطرا. بھائیو یہ دین پڑھو، یہ دین سیکھو. صرف نماز تو نہیں ہے، 5 وقت کی نماز ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ سال کا 1 مہینہ روزہ ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ 24 گھنٹے کا دین سیکھو. بیوی سے کیسے، بیوی خامن سے کیسے، دونوں اولاد سے کیسے، اولاد ماں باپ سے کیسے، بھائی سے کیسے، بڑوں سے کیسے، چھوٹوں سے کیسے، نوکر سے کیا معاملہ، ماتحت سے کیا معاملہ، افسر سے کیا معاملہ، تجارت میں کیا ہوں، زراعت میں کیا ہوں. زندگی کے ہر شعبے کو نبی کی سیرت سے روشن کرو. میرے نبی تو ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں جو روشن ہے، روشن ہے، روشن ہے اور روشن رہے گی، جسے کبھی کوئی گہرا نہیں سکتا، کوئی گم نہیں کر سکتا. ایک ہی تو میرے نبی اس کائنات کی واحد وسیلہ نجات ہیں جن کے پیچھے چل کر دنیا کو منزل ملے گی، دنیا کو نجات ملے گی. ورنہ تو ادھر ادھر بھٹک کے سب تباہ ہو جائیں گے. سارے بھائی اس کی نیت کرو. اور ایک چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں کہ ایک تو عید کے بعد اب سارے بھائی نا ضرور کچھ نہ کچھ وقت لگاؤ، چلے کے لیے جاؤ، 3 چلے کے لیے جاؤ. اس کے ذرا ارادوں کا اظہار تو کر دو کھڑے ہو کر. darshquran.com. واہ 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 واہ. اللہ بہت قبول کرے، بہت کو. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور ایک تشکیل چھوٹی سی یہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے ارادے کیے چلے 4 مہینے کے. ایک کام کرو سارے، ہر مہینے 3 دن لگایا کرو. ہر مہینے 3 دن، ہر مہینے 3 دن کرو گے نا انشاءاللہ. اور جمعرات کو مدنی مسجد. ٹھیک ہے؟ اللہ قبول کرے. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا رب تیرا کرم ہوا، تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، رمضان کا عشرہ گزروایا، باقی 2 عشرے بھی عافیت سے گزروا دے. روزے رکھنے کی توفیق دے، آپس کی محبت کی توفیق دے. ہماری تراویح قبول فرما. جس نے یہاں قرآن پڑھا ہے اس کا پڑھنا قبول فرما. جنہوں نے سنا ان کا سننا قبول فرما. جس گھر میں پڑھا سنا گیا اس گھر میں برکتیں نازل فرما. جہاں جہاں مساجد میں حفاظ علماء قرآن سنا رہے ہیں، قرآن کے خلاصے بیان کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں. کچھ تیرے بندے عمرے پر پہنچے ہوئے ہیں، کچھ تیرے بندے اعتکاف میں حرمین میں بیٹھ چکے ہیں. ان سب کی بندگیاں قبول فرما.
قبول فرما، قبول فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما، ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما، ہمارے اندر امت پنے کو زندہ فرما، ہمیں فرقوں سے نکال دے، ہمیں تعصب سے نکال دے، ہمیں نفرتوں سے نکال دے، ہمیں محبتوں والی زندگی عطا فرما، ہمارے ممبر کو محبت کی جگہ بنا دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل بنا دے، ہمارے ججوں کو عادل بنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہماری عورت کو حیا والا بنا دے، ہمارے مردوں کو غیرت والا بنا دے۔ یا اللہ آپس کی نفرتیں مٹا کر محبتیں پروان چڑھا دے۔ یہ جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں مرد عورت، تو ہی جانتا ہے کہاں کہاں سے آئے ہیں، سب کا آنا قبول فرما لے، سب کی حاضری قبول فرما لے، سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ ہم میں سے جتنوں کے اہل عیال والدین تیرے پاس پہنچ گئے ان کی قبریں روشن فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت والی موت مقدر فرما، دکھ والی موت سے بچا، ہسپتالوں والی موت سے بچا، ہنستے کھیلتے اپنے پاس بلا، جب آئیں تو ہمیں مل کے خوش ہو، ہم تجھے مل کے خوش ہوں۔ ہماری زندگی کے آخری ایام سب سے بہتر کر دے، ہمارے اعمال آخری سب سے اعلیٰ کر دے، ہماری ملاقات کا دن سب سے عالی شان دن بنا دے۔ یا اللہ پوری امت مصیبتوں میں آئی ہوئی ہے، اپنے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل پوری امت کو ان مصیبتوں سے نکال لے، مصیبتوں سے نکال لے، آپس کی عداوتیں ختم فرما دے۔ میرے مولا جتنے بھائی کو بیماریوں میں، بہنیں مستورات، مرد عورت، ان کو صحت کامل عطا فرما۔ جہاں لڑائی جھگڑے کھڑے ہو گئے وہاں صلح کر دے، میاں بیوی کی لڑائی، اولاد ماں باپ کی لڑائی، بھائی بھائی کی لڑائی، پارٹنر کی لڑائی، یہ لڑائیاں ختم فرما کے الفتیں قائم فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے دیس پر رحم فرما، اس کی حفاظت فرما، اندر کی سازشیں باہر کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دریاؤں کو رواں کر دے، ہماری روشنیوں کو زیادہ کر دے، اس زمین کے خزانوں کو باہر نکال دے، آسمان سے برکتیں اتار دے، ہماری قیادت عدل والوں کے ہاتھ میں دے، ہماری قیادت دیانتداروں کے ہاتھ میں دے، ہمیں بددیانت لوگوں سے بچا، ہمیں خائن لوگوں سے بچا، ہمیں ظالم لوگوں سے بچا، ہمیں ایسے لوگوں سے بچا جو ہمیں بیچنے پر تل جائیں، ہمیں ایسے لوگوں سے بچا جو اپنے پیٹ کے ایندھن کے پیچھے اوروں کے چولہے بجھا دیں، یا اللہ اپنے گھر بھرنے کے لیے اوروں کے گھر ڈھا دیں، ہمیں ایسے ظالم فرعونوں سے بچا۔ اے میرے مالک جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو پکڑا، ہمارے فرعونوں پر بھی اپنی گرفت کو مضبوط فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کو پکڑا تو ہمارے نمرودوں کی بھی پکڑ فرما، جیسے تو نے یمن کے شدادوں کو پکڑا ہمارے شدادوں کو بھی پکڑ فرما، جیسے تو نے بنی اسرائیل کے قارون کو پکڑا ہمارے قارونوں کی بھی پکڑ فرما۔ اور یا اللہ پوری امت پر خوشحالی کا دروازہ کھول دے، عافیت کا دروازہ کھول دے، ہمارے بازاروں کو سود سے پاک کر دے، جھوٹ سے پاک کر دے۔ یا اللہ فحاشی کے اڈوں کو ختم فرما دے، یا اللہ آوارگی کو ختم فرما دے، یا اللہ اس عریانی کو ختم فرما دے، اس بد تہذیبی کو ختم فرما دے۔ آپس میں یا اللہ ایک دوسرے کو خیرخواہی کی بات سنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے علماء کو علم راسخ عطا فرما، ہمارے حفاظ کو قرآن کی روانی عطا فرما، ہمارے عوام اور علماء میں جوڑ پیدا فرما، قرآن کو ہماری زندگی میں زندہ فرما دے، قرآن کو ہماری زندگی میں زندہ فرما دے، ہماری تجارت، زراعت، حکومت، معاشرت، ہر چیز قرآن کی روشنی میں یا اللہ اس کو مزین فرما دے۔ اور یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے پوری دنیا کے اہل باطل کو بھی ہدایت دے دے، عیسائیوں کو، یہود کو، نصارہ کو، ہندو، دہریے، سکھ، جن کا کوئی مذہب بھی نہیں، سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، ساتوں بر اعظم میں ایمان کی شمع فروزاں فرما دے، ایمان کی شمع فروزاں فرما دے۔ اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما لے، ابھی تک جتنے روزے رکھے ہیں وہ قبول فرما، جو کوتاہی ہوئی وہ معاف فرما، اور اگلے روزے صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ
اپنے محبوب کے صدقے یا اللہ اس دن جام کوثر ان کے ہاتھوں سے پلا، یا اللہ میدان حشر کی دھوپ سے بچا، پیاس سے بچا، یا اللہ قبر کے سام بچھوں سے بچا، قبر کے جھٹکوں سے بچا، قبر کی وحشت سے بچا، قبر کی گرمی سے بچا، قبر کی تپش سے بچا، آنکھوں کو پاکیزگی دے، کانوں کو پاکیزگی دے، جسم کو پاکیزگی دے، رزق کو پاکیزگی دے، رزق حلال دے، کشادہ دے، رشوت کی، جھوٹ کی، کھوٹ کی فضا کو ختم فرما، جوئے کی، سٹے کی، چوری، ڈاکے، قتل و غارت کے فضا کو ختم فرما۔ جو ہمارے بھائی ان مصیبتوں میں، ان چکروں میں پھنس گئے، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، انہیں اچھا انسان بنا دے، اچھا ایمان والا بنا دے، اچھا مسلمان بنا دے، اس سارے آئے ہوئے مجمع کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی نبی